أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظیم. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر توحید مطلق تک رسائی چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سیکھ لو. اگر ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا لیا تو رب تعالیٰ تک رسائی ہو گئی. جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب جو ہے وہ ادب اعظم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام وہی کرتے ہیں جن میں تقوی موجود ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں تقوی سے مزین فرمائے، آمین. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون، جو پست رکھتے ہیں، اصواتہم، اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ، یعنی وہ لوگ ہیں جن کا امتحان لے لیا ہے اللہ نے، قلوبہم، ان کے دلوں کا، للتقوی، تقوی کے لیے، یعنی ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کی جانچ پڑتال کر لی ہے ان کے دلوں کی. تو پھر اللہ نے فرمایا یہ پاس ہو گئے نا، تو پھر اللہ نے فرمایا لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، اور بہت بڑا اجر عظیم ہے، بہت بڑا ریوارڈ ہے، بہت بڑا اجر ہے. تو ارشاد ہوا، ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. ارشاد ہوا کہ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے امتحان لے لیا ہے اور یہ اس میں پاس ہو گئے ہیں. اس لیے ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی معاملے میں بات کر رہے تھے تو تھوڑی آواز بہت بلند ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے خاطر یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیات اتاریں. تو جب معلوم ہوا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی آوازیں اتنی پست ہو گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمایا کرتے تھے کہ تھوڑا اونچا بولو. یاد رکھیں کہ حق بات کو سن کر عمل کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے آزما لیا ہے اور ان میں تقوی کا داخلہ ہو گیا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے میرا حکم مان لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز پست کر لی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی جانچ پڑتال کی تو اس میں تقوی نظر آیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کر دی اور ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھ دیا ہے. وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو اللہ کا حکم مان لیتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں خوف الہی ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو تقوی سے سجا لیتا ہے، ان کے گناہ بخش دیتا ہے. جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے تقوی سے سجا لیا اس سے گناہ پھر نہیں ہوتے بلکہ اس کی رہنمائی ہوتی جاتی ہے اور وہ گناہوں سے بچتا جاتا ہے اور دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ایمان نصیب ہوتا ہے. غور کریں کہ آج بھی قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اونچی آواز میں بات کرنا اپنے اعمال کو ضائع کرنا ہے، اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہیں، اپنی آواز کو ان کے سامنے پست رکھتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرتے، یعنی
دل سے احترام کرتے ہیں تو ان کے دل تقوی سے سج جاتے ہیں، پھر ہر برے کام کو وہ ترک کر دیتے ہیں اور نیک کام کی طرف کشش کرتے ہیں۔ گناہ سامنے آئے تو اس سے نفرت کرتے ہیں اور اس کے قریب تک نہیں بھٹکتے۔ جن لوگوں میں تقوی ہوتا ہے وہ رب تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ اگر کہیں انجانے میں غلطی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ خود معاف فرما دیتا ہے اور ان کے لیے اجر عظیم فرماتا ہے، جس طرح اللہ نے فرمایا لہم مغفرتوں و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بخشش ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے اجر عظیم ہوتا ہے۔ تمام عبادات جو ہیں وہ بدن کا تقوی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دل کا تقوی ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے پرکھ لیے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی آواز بلند نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک دیکھیں کہ پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی پکارتے تھے، لیکن جب یہ آیات نازل ہوئیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام خاص طور پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ یاد رکھیں یہ تقوی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے۔ تقوی ایک مقناطیس ہے جو نیکیوں کی طرف کھینچتا ہے اور برائیوں سے دور کرتا ہے۔ جس کو یہ نصیب ہو جائے اسے گناہ ایک دہکتے ہوئے انگارے کی طرح نظر آتا ہے۔ بندے کو یوں لگتا ہے کہ میں اگر یہ کروں گا تو جیسے یہ انگارہ مجھے جلا کر بھسم کر دے گا۔ قرآن و سنت کی کامل اتباع اور احترام اور حب رسول یہ اس تقوی کے ثمرات ہیں۔ ادب تقوی کو لاتا ہے اور تقوی میں نکھار پیدا کرتا ہے۔ اگر ایک شاگرد استاد کے سامنے اونچا بولتا ہو تو استاد سے فیض حاصل نہیں کر سکتا، فیض سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اس بات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے، جیسے قرآن پاک کی تلاوت ہے یا احادیث ہیں، اور جب بندہ ان احادیث اور قرآن پاک کی تلاوت کی قدر و قیمت نہیں کرتا، ادب احترام نہیں کرتا، اور جو قرآن پاک یا احادیث اور دین کی تعلیمات دینے والا ہے اس کا بھی ادب و احترام نہیں کرتا، گویا وہ اس قرآن پاک کی آیت اور اس احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قرآنی تعلیم اور اسلامی جو حکمتیں ہوتی ہیں اس کے اندر اس سے جو فیض ملتا ہے اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جو ہے ادب احترام بہت ضروری ہے۔ آج اگر کوئی شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی بنا رہا ہے اور دین حق کو آپ تک پہنچا رہا ہے، اس کی بھی قدر و قیمت ضروری ہے۔ اس لیے آج آپ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و قیمت کو، اس کے کلام کی قدر و قیمت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور احادیث کی قدر و قیمت کو اور ان کے آداب کو پہچانیں اور اپنی زندگی میں ان آداب کو عملی شکل میں لائیں اور اپنی نسل کو بھی سکھائیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو، ہمارے قلوب جو ہیں تقوی سے سج جائیں، دنیا اور آخرت ہمارے لیے بہتر ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سرخرو ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، آمین۔